آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک بہت ہی خاص وظیفہ بتاؤں گی جس کے کرنے سے آپ کی بہت ساری مشکلاتیں حل ہو سکتی ہیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح کا ٹائم تھا، میں ناشتہ بنا رہی تھی تو میں نے کہا چلیں تھوڑی ساری ویڈیو بھی شارٹ جو ہے نا بنا لیتی ہوں، اور پھر آپ کے ساتھ وظیفہ بھی مجھے شیئر کرنا تھا، تو میں نے کہا چلیں ویڈیو بنا کے تو پھر اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون سا وظیفہ ہے۔ اور وہ وظیفہ ہے جی، آپ اگر کسی کو قرضہ دے دیتے ہیں اور جو قرضہ لینے والا ہے وہ لے کے اور یا تو وہ غائب ہو جاتا ہے یا پھر وہ لے کے بھول ہی جاتا ہے کہ واپس بھی کرنا ہے۔ اور قرضہ دو تین قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ جو آپ نے کہیں کام وغیرہ کیا ہے اور کہیں آپ کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں تو وہ آپ کی جو ہے نا محنت کی کمائی ہے وہ نہیں آپ کو دے رہا، اس کے لیے بھی ہے۔ اور ایک وہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، لے لیتے ہیں اور پھر وہ واپس نہیں کرتے، اور جب بھی ہم کسی سے قرضہ اپنا واپس مانگتے ہیں تو وہ پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج کل آپ اگر کسی کو پسند نہیں کرتے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس بندے سے کبھی نہ ملوں یا یہ مجھے کبھی نظر نہ آئے، تو آپ اس کو قرضہ دے دیں۔ مطلب یہ کہ آج کل ایسا ہے کہ ہم اگر کسی کا بھلا کرتے ہیں، کسی کو قرضہ پیسے وغیرہ دے دیتے ہیں، تو جب وہ واپس ہم مانگتے ہیں، ڈیمانڈ واپسی کی کرتے ہیں، تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ غصہ ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ہمارے سامنے بھی نہیں آتے کہ اگر یہ سامنے اس بندے کے چلے گئے تو ہم سے پیسے نہ مانگ لے، ہم سے قرضہ نہ واپس مانگ لے۔ تو آج کل ایسا ہی ہے، تو بہت سے لوگ پریشان ہیں اس وجہ سے کہ فلاں بندے نے قرض لیا ہوا واپس نہیں کر رہا، کیسے لیں، اس سے کیا کریں۔ تو ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جس کو کرنے سے یہ قرضے کی واپسی کا مسئلہ تقریباً ہر گھر کا بنا ہوا ہے۔ تو یہ نہیں میں کہتی کہ آپ کسی کو قرضہ مت دیں، میں لینے والوں سے بھی بولوں گی کہ آپ کسی سے اگر آپ قرضہ لے کے آپ کوئی کاروبار بھی کرتے ہیں تو پلیز آپ قرضہ لے کے مت کریں، اور اتنا کر لیں کہ جتنا آپ کی گنجائش ہے، تھوڑے آپ کے پاس پیسے ہیں تو تھوڑے سے ہی اپنا کوئی کاروبار ایسا چلا لیں جس میں آہستہ آہستہ آپ کو کوئی فائدہ ہوگا، آپ کے پاس پیسے جمع ہو گئے تو آپ جو ہے نا بڑا کاروبار کر لیں۔ اگر ہم بینک سے لیتے ہیں، زیادہ پیسے لے لیتے ہیں اور کسی کاروبار میں لگاتے ہیں، ہمیں نقصان ہو جاتا ہے اور پھر ہم وہ قرضہ کسی بھی طرح سے واپس نہیں کر سکتے، تو اس طرح ہمیں خود بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ اب یہ کیسے کریں۔ اس ٹینشن میں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ڈاکٹروں کے پاس جانا، کیونکہ بندے ٹینشن لیتے ہیں کہ ابھی ہم یہ قرضہ کیسے واپس کریں گے۔ تو اس طریقے سے بھی جو ہے نا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ایسا کام کریں جو ہمارے پاس جتنی گنجائش ہے ہم اس طریقے سے چلیں، فضول خرچی نہ کریں، فضول سے اپنے جو ہے نا قرضے اپنے کاروبار اس طرح بڑھانے سے بہتر ہے کہ ہم اتنا ہی کریں جتنا ہمارے پاس گنجائش ہو۔ تو آپ کوشش یہی کیا کریں کہ آپ جو ہے نا جس نے قرضہ لیا ہوا ہے وہ واپس کریں، اور جن سے لیا گیا ہے، جو واپس لینے کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور وہ نہیں ان کو مل رہا، تو ان کے لیے بھی وظیفہ میں بتاؤں گی۔ تو آپ نے یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے اور میری ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے، چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے، اور اگر اس کا ویڈیو کا اچھا رسپانس ملا تو آگے بھی اچھی ویڈیو میں جو ہے نا انفارمیشن کے لیے کوئی نہ کوئی لاتی رہوں گی، کیونکہ میرا خیال ہے کہ جو میری ویڈیو پہ ایک دفعہ آئے وہ اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو اور وہ کچھ نہ کچھ یہاں سے سیکھ کر ہی جائے، فضول میں اس کا ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ تو کچھ وظیفے ایسے ہوتے ہیں جو ایک بندے نے کیے ہوتے ہیں تو وہ یقین سے کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ کریں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو وظیفہ ہے قرضے والا، یہ بھی میں نے سنا ہے، اب میں نے خود بھی کرنا ہے اور میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں کہ آپ کریں، کیونکہ یہ مسئلہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے اور ہم سب کو ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی رقم جو ہے نا کہیں دے دی ہے اور ڈبو دی ہے، اب ہمیں واپسی کا کوئی بھی اس کا راستہ نظر نہیں آ رہا، تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بہترین وقت تو یہ ہے کہ ہم یہ وظیفہ جو ہے نا عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے بعد
کریں، کیونکہ اس وقت بندہ فری ہوتا ہے، کسی قسم کی کسی کام کی ٹینشن نہیں ہوتی، تو بندہ پورے دھیان سے توجہ سے یہ عمل کرے۔ اور یہ عمل آپ نے 7 ہفتے کرنا ہے لگاتار، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، 7 ہفتے کرنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی قرضے کی واپسی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ جو ہے نا بن جائے گا، اور وہ جس نے پیسے لیے ہیں، آپ سے قرضہ لیا ہے، وہ خود آپ کو ڈھونڈتا ہوا آئے گا، آپ کو پیسے واپس کرنے۔ ہو سکتا ہے وہ ایک دفعہ نہ بھی دے، لیکن کچھ نہ کچھ دے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ کچھ ٹائم مانگے اور آپ کو آپ کے پیسے واپس دے دے۔ تو اگر آپ کو کچھ پیسے ملتے ہیں تو آپ نے پھر بھی یہ عمل چھوڑنا نہیں ہے جب تک آپ کا پورا قرضہ آپ کو واپس نہیں مل جاتا۔ یہ ویڈیو تھوڑی ساری لمبی ہو سکتی ہے، لیکن اس ویڈیو میں سمجھانے کا مطلب یہی ہے کہ جو بندہ جس قسم کے بھی ٹینشن میں ہے، اگر اس نے کہیں کام کیا ہوا تو اس کے پیسے پھنسے ہوئے، وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے ایزی یہ طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان طریقہ ہے، صرف 2 لفظ ہیں جس کے آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اور جنہوں نے مجھے بتایا ہے انہوں نے اجازت دی ہے، تو اس لیے میں بھی آپ کو یہ وظیفہ بتا رہی ہوں، آپ یہ کر سکتے ہیں، اور پوری توجہ اور دھیان سے کرنا ہے۔ اور اگر کسی نے یہ وظیفہ پہلے سے کیا ہوا ہے تو وہ بھی مجھے کمنٹ میں بتا سکتا ہے کہ اس کو واقعی اس سے فائدہ ہوا ہے۔ اور یہ وظیفہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، 7 ہفتے لگاتار کرنا ہے۔ اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور پھر بیچ میں 313 مرتبہ آپ نے یا لطیف یا عزیز یا لطیف یا عزیز پڑھنا ہے، اس کا ورد کرنا ہے 313 مرتبہ، اور اول و آخر درود شریف آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے۔ اور جس کا بھی آپ نے جسے قرضہ واپس لینا ہے اس کا تصور کر کے یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے کہیں کاروبار میں لگایا ہے اور یا کہیں پہ آپ کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، تو پھر آپ تصور کریں، مطلب کس کا کریں گے، اس کے لیے آپ کو صرف یہ تصور کرنا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور میں اللہ کے لیے ہی یہ وظیفہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو اللہ ہی مجھے میرے پیسے واپس کرے، یا اس کے متبادل مجھے کہیں نہ کہیں سے اس اتنی رقم کا بندوبست کر دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کو پورے یقین کے ساتھ کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور سنتے ہیں۔ تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں سنتے ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جب بھی ہم کوئی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں خالی کبھی نہیں بھیجتے۔ بے شک تھوڑا زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بولا ہے کہ بندے مجھ سے مانگ، جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا۔ تو یہاں پہ ہم نے ناشتہ بنا لیا تھا، اور یہ ہم ناشتہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں نے لسی لی ہے، ساتھ میں مسور کی دال ہے، اچار ہے، اور میرا بیٹا بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اس نے لیا ہے چکن، اور ساتھ میں اس کا جامع شیری اس نے شربت بنایا ہوا تھا۔ تو میں نے ویڈیو بنائی تو کہتا ماما یہ بھی ویڈیو تھوڑی بنا لیں، میں نے کہا چلیں یہ بھی بیچ میں ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا ولاگ تھا، اور اس ولاگ میں مجھے یہ وظیفہ بتانا تھا، کیونکہ میں کیمرے کے سامنے تو نہیں آ سکتی، تو میں نے کہا چلیں اسی طرح سے ہم ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، کہیں سے لینا بھی، اگر ویڈیو کسی اور کی اٹھا لیں تو وہ بھی ہم نہیں چلا سکتے، سب کو پتہ ہے کہ کاپی رائٹ آ جاتا ہے۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی کچھ نہ کچھ ویڈیو ریکارڈ کر کے اس کے اوپر ہم اس طرح سے اپنی جو بات ہم نے آپ تک پہنچانی ہے وہ اس طرح ہم پہنچا سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ یہ عمل ضرور کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر اس کے متعلق آپ نے کچھ پوچھنا ہوا یا جو میں نے بات بولی ہے نہیں سمجھ آیا، تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو رپلائی کر دوں گی۔ تو آپ نے جو ہے نا 7 ہفتے یہ عمل لگاتار کرنا ہے۔ اگر آپ کا 7 ہفتے میں یہ عمل کر کے آپ کو آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد بھی آپ روزانہ 11 دفعہ رات کو یہ عشاء کی نماز کے بعد یہ پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ پھر بھی آپ کو کسی بھی کام کے لیے آپ دعا کریں گے تو یا کسی مقصد کے لیے کریں گے تو وہ بھی آپ کا مقصد انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔
اور کیونکہ جب ہم کچھ لگاتار وظیفے کرتے ہیں ہماری زبان پہ ان کی تاثیر آ جاتی ہے تو پھر وہ ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، بے شک اس کی مقدار کم کر دیں لیکن اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں ہمیشہ جو ہے نا ہمیں فائدہ ہوا ہے۔ کبھی اس کلام سے، اللہ کے کلام سے، اللہ کے ناموں سے کبھی کسی بھی قسم کا کسی کو نقصان نہیں ہوا، تو ہمیں اس طرح سے یہ عمل جو ہم شروع کر لیتے ہیں اسے آگے بھی کرنا چاہیے، کیونکہ پھر ہم تھوڑا پڑھیں تھوڑی مقدار میں بھی اور جس کام کے لیے بھی پڑھیں تو انشاءاللہ وہ مقصد وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی اس طرح کا پوچھنا ہو تو وہ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔